بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجیے، پورا دن آپ نے اللہ کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کی، گرمی بھی برداشت کی، تھکن بھی برداشت کی، لیکن آپ نے صرف ایک مقصد کے لیے صبر کیا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے، افطار سے چند منٹ پہلے کا لمحہ۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب زمین پر بیٹھا ہوا ایک کمزور انسان ہاتھ اٹھاتا ہے اور آسمان کا مالک اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ گھڑی ہوتی ہے جب بندہ اگر دل سے دعا کرے تو اس کی تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔ لیکن افسوس، بہت سے لوگ اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کوئی موبائل میں لگا ہوتا ہے، کوئی گپ شپ میں لگا ہوتا ہے، اور وہ قیمتی وقت گزر جاتا ہے۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ افطار کا وقت دعا کی قبولیت کا اتنا عظیم وقت کیوں ہے، اور ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ یہ مہینہ رحمتوں، مغفرتوں اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی کرم فرماتا ہے اور بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ رمضان المبارک میں کئی ایسے اوقات ہوتے ہیں جب دعا کی قبولیت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک نہایت قیمتی وقت افطار سے چند لمحے پہلے کا وقت ہے۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جب روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں خاص مقام رکھتی ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خاص طور پر اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ یہ مہینہ دراصل روحانی تربیت کا مہینہ ہے۔ روزہ انسان کو صبر سکھاتا ہے، برداشت سکھاتا ہے اور اللہ کے قریب کرتا ہے۔ افطار سے پہلے دعا کی اہمیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی، یعنی جب ایک انسان اللہ کے لیے سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عاجزی اور صبر کو دیکھ کر اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ افطار کا وقت دراصل وہ لمحہ ہے جب بندہ پورا دن عبادت، صبر اور اللہ کی رضا کے لیے گزارتا ہے۔ اس وقت اس کا دل نرم ہوتا ہے، آنکھیں نم ہوتی ہیں اور زبان پر دعا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین کہتے ہیں کہ افطار سے پہلے کے چند منٹ ضائع نہیں کرنے چاہیے، بلکہ انہیں دعا اور ذکر میں گزارنا چاہیے۔ افطار کا وقت اتنا خاص کیوں ہے؟ علماء نے اس کی کئی حکمتیں بیان کی ہیں۔ پہلی حکمت، روزے دار نے پورا دن اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا ہوتا ہے۔ بھوک اور پیاس برداشت کرنا آسان کام نہیں، لیکن بندہ صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے یہ سب برداشت کرتا ہے۔ دوسری حکمت، بھوک اور پیاس انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہے۔ جب دل نرم ہوتا ہے تو انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ کو یہی عاجزی پسند ہے۔ تیسری حکمت، یہ وقت شکر ادا کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ جب بندہ افطار کرتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے روزہ مکمل کرنے کی توفیق دی۔ صحابہ کرام کا عمل۔ صحابہ کرام افطار کے وقت کو بہت قیمتی سمجھتے تھے۔ وہ افطار سے پہلے بیٹھ کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے تھے۔ بعض صحابہ فرماتے تھے کہ ہم افطار کے وقت اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور پوری امت کے لیے دعا کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ وقت اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے۔ ہماری ایک بڑی غلطی، آج ہمارا حال کیا ہے؟ افطار کے وقت کوئی موبائل دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی کھانے کی تصویریں بنا رہا ہوتا ہے اور دعا کا وقت گزر جاتا ہے۔ حالانکہ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ افطار کے وقت کون سی دعائیں مانگے؟ اس وقت انسان کو چاہیے کہ وہ دل کھول کر دعا کرے۔ مثلاً اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے والدین کے لیے دعا کرے، اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے دعا کرے، رزق میں برکت کی دعا کرے، بیماروں کے لیے دعا کرے،
پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ بندوں کی فریاد سنتا ہے۔ دعا مانگنے کا بہترین طریقہ: دعا مانگتے وقت چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ دل میں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ دعا قبول کرے گا۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ پہلے اللہ کی حمد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ بار بار دعا مانگنی چاہیے۔ رمضان کے ان قیمتی لمحوں کی قدر: رمضان کی گھڑیاں بہت تیزی سے گزر جاتی ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر افطار کے وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی دعا کریں۔ قرآن کی چند خوبصورت دعائیں: افطار کے وقت صرف دنیا کی چیزیں ہی نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ قرآن مجید میں جو دعائیں آئی ہیں وہ بھی مانگنی چاہیے، کیونکہ قرآن کی دعائیں اللہ کو بہت پسند ہیں۔ گناہوں کی معافی کی دعا: اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ علم میں اضافے کی دعا: اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما۔ والدین کے لیے دعا: اے میرے رب، میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ ہدایت کی دعا: اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ افطار کے وقت ہمیں بہت سی دعائیں مانگنی چاہیے، لیکن قرآن مجید میں ایک ایسی جامع دعا ہے جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی مانگی گئی ہے۔ یہ دعا ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اس دعا کی خاص بات: علماء فرماتے ہیں کہ یہ دعا بہت جامع دعا ہے، کیونکہ اس میں دنیا کی بھلائی بھی مانگی گئی ہے، آخرت کی کامیابی بھی مانگی گئی ہے اور جہنم سے حفاظت بھی مانگی گئی۔ یعنی ایک چھوٹی سی دعا میں انسان کی پوری زندگی اور آخرت کی کامیابی شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت: احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے، اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دعا کو زیادہ پڑھیں، خاص طور پر افطار کے وقت۔ دعا: اے اللہ، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن تیرے در کے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ اے اللہ، ہمیں رمضان کی برکتوں سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ، ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما، اور اے اللہ، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔